تسلسل سے ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جو معاملات کرتا آ رہا ہے، ہندوستان تو پہلے بھی نقصان پہنچا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ممبئی حملے ہیں وہ ان میں بھی حافظ سعید صاحب ملوث ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، ان کو یہ غلط بات اب کرنا چھوڑ دینی چاہیے۔ حافظ سعید صاحب کی اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ گرفتار ہیں یا نظر بند ہیں؟ کیا ہے؟ کیا حافظ سعید صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہو جائے؟ ہندوستان اگر یہ انداز اختیار نہ کرے، چیزوں کو حقائق کی بنیاد پر دیکھے تو بہت معاملات بہتری والے ہو سکتے ہیں۔ کسی موڑ کے اوپر پاکستانی ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ ہم حافظ سعید صاحب کو حوالے کر دیں گے تو آپ مزاحمت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا حافظ سعید صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہو جائے؟ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پر پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے ملک کا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ملک کے ساتھ امن والا معاملہ ہونا چاہیے، ایون کہ انڈیا کے ساتھ بھی امن والا معاملہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے، اس کو کس انداز سے انڈرسٹینڈ کروایا جائے کہ یہ سارا ہی ایشو ان کے ایک نان سینس قسم کے الزامات اور ان کا پروپیگنڈا وہ سارا انسٹیگیٹ کرتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ انڈیا کا تو کلیم یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں جو بھی تخریب کاری ہو رہی ہے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں جس طرح آپ لوگوں پہ بھی الزام آتا ہے اور جماعتوں پہ الزام لگایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سب تخریب کاری کے پیچھے شاید ہمارا کہیں ہاتھ ہے۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے، ان کو یہ غلط بات اب کرنا چھوڑ دینی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ تو آپ حافظ سعید صاحب کی جو حوالگی کا جو مطالبہ ہے اسے بھی آپ ریجیکٹ کرتے ہیں؟ میں تو اس کو بدتمیزی سمجھتا ہوں، بدتمیزی سمجھتے ہیں یہ، اور اس کو یعنی ایک ایسی فضول بات، یوزلیس بات آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہی نہیں کہ آپ کو اپنے منہ سے کیا نکال رہے ہیں۔ پاکستان کو آپ کی باجگدار ریاست تو نہیں ہے، مطلب آپ تو یہ دنیا کے اندر یہ ایک رف انداز اور بدتمیزی والا انداز آپ ہمارے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ساری غلط بات ہے، میں تو اس کو کنڈم کروں گا، اور یہ بلکہ یہ کہوں گا کہ ہندوستان اگر یہ انداز اختیار نہ کرے اور چیزوں کو حقائق کی بنیاد پر دیکھے تو بہت معاملات بہتری والے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تسلسل سے ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جو معاملات کرتا آ رہا ہے، ہندوستان تو پہلے بھی نقصان پہنچا رہا تھا، تو لیکن اس کے بعد ہندوستان نے مزید یعنی جو جس انداز سے جو سلسلے کرنے شروع کر دیے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر پہ چند سال قبل جوہر ٹاؤن پہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہندوستان نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بچایا، محفوظ رکھا۔ اس کی ساری رپورٹس آ چکی ہیں کہ اس میں ہندوستان انوالو تھا، انڈین را انوالو تھی، اور وہ سارے کا سارا ہمارے ادارے جانتے ہیں، اس پر بہت ساری باتیں میڈیا پہ موجود ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے تھوڑی سی بات پوری کر لوں تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تسلسل سے ہندوستان جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہ چند سال یہ امریکہ نے ایک رپورٹ بھی اپنی پیش کی ہے کہ 2023 میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ سارے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہوتے آئے ہیں۔ تو یعنی یہ 2023 کی رپورٹ ہے امریکہ کی طرف سے، ہندوستان میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ پاکستان کے اوپر ساری چڑھائی، پاکستان کو سارا نشانہ بنایا جانا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، اور یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہندوستان کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی موڑ کے اوپر پاکستانی ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ ہم حافظ سعید صاحب کو حوالے کر دیں گے تو آپ مزاحمت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میرے بھائی، انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت اور ریاست کسی بھی موڑ پر اس طرح کا قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا ہندوستان کا ایک یوزلیس اور نان سینس قسم کا مطالبہ اور یہ ساری صورتحال ہے۔ پاکستان ہندوستان کا کوئی باجگزار نہیں ہے۔ ہندوستان کی یہ جو ساری کی ساری یہ زیادتی بھی ہے، پروپیگنڈا بھی ہے، بےہودگی بھی ہے، تو پاکستانی حکومت، پاکستان کی ریاست الحمدللہ نہ پہلے ایسے تھی، نہ اس قسم کا وہ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو حافظ سعید صاحب کی اس وقت کیا ایج ہے، کیسی صحت ہے، اور اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ گرفتار ہیں یا نظر بند ہیں؟ کیا ہے؟ ہاں جی، وہ اس وقت قید میں ہے،
ٹھیک ہے. جیل میں ہیں اور وہ الحمدللہ محفوظ بھی ہیں. صحت الحمدللہ ان کی پہلے سے بہتر ہے اور وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں الحمدللہ. تقریباً 2 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں. بڑے اہتمام سے وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اہتمام اور اس کے لیے تفسیر لکھنا، تو ان کا بڑا ایک شاندار صبح سے لے کر شام تک رات تک بہترین ان کا شیڈول ہے اور وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے وہ اپنا یہ وقت گزار رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اپنے رب سے امید اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت کا بہت بڑا اجر دے. یہ انڈیا کو حافظ سعید صاحب کیوں چاہیے؟ ابھی حال ہی میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حافظ سعید صاحب کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو 25 کروڑ میں سے ایک فرد میں کیا دلچسپی ہے انڈیا کی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ممبئی حملے ہیں وہ ان میں بھی حافظ سعید صاحب ملوث ہیں. نہیں جی، یہ 100% غلط بات ہے کہ حافظ محمد سعید اس میں قطعی طور پر بھی ملوث نہیں ہے. اور رحمان ملک صاحب جو اس وقت کے پاکستان کے وزیر داخلہ تھے، تو انہوں نے اپنی تمام تر تحقیقات کے بعد عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایک سنگل ایویڈنس بھی ایسا نہیں ملا کہ جس پر یہ کہا جائے کہ حافظ محمد سعید کی انوالومنٹ اس میں بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو بزرگوں نے تو اس وقت بھی اس کو کنڈم کیا تھا. حملوں کو بھی؟ ہاں جی، حملوں کو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ جہاں پہ حملے ہوئے تھے 26/11 کو کنڈم کیا تھا. ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل. اس میں دیکھیں بالکل معصوم لوگوں کو جس انداز سے نشانہ بنایا گیا اور جس طرح کا وہ اندوہناک واقعہ تھا، ہم اس وقت بھی اس کی مذمت کی تھی اور آج بھی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بلکہ میں یہ بھی یہاں کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ 26/11 کا جو کوئی بھی رسپانسبل ہے جی، اس نے سب سے زیادہ ہندوستان کو فائدہ پہنچایا ہے اور اس کے اس کام سے سب سے زیادہ نقصان کشمیر کاز کا ہوا ہے. پوری دنیا میں ہندوستان کا چہرہ، ہندوستان نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا اور جو ہے باقی لوگوں کو ظالم اور خود اپنے آپ کو مظلوم بنا کر جو ساری صورتحال بنائی گئی اور اس کے بعد پاکستان کو نقصان پہنچانے کا جو سلسلہ ہندوستان نے شروع کیا، وہ سارے کا سارا آپ ذرا دیکھیے. یہ 1-2 سال قبل جوہر ٹاؤن ہمارے گھر پہ بھی بلاسٹ انڈیا نے کیا. جی بالکل. اور انڈیا نے کروایا؟ جی بالکل. اس کی ساری رپورٹس آ چکی ہیں، اس کی ساری تحقیقاتی رپورٹ آ چکی ہیں. رانا ثناء اللہ جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے بھی انڈیا کی طرف اشارہ کیا. بالکل. تو ہندوستان نے تو کوئی اس کے بعد ایسا موقع نہیں چھوڑا. جب حملہ ہوا تھا تو حافظ سعید صاحب وہیں پر موجود تھے. حافظ محمد سعید حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نہیں تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا؟ البتہ گھروں کو کافی نقصان پہنچا. ہاں جی الحمدللہ.